السلام علیکم سبھی یار بھائی بہنوں کو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں الحمدللہ اچھے ہی ہوں گے۔ لیکن بھائی بہنوں، ہم اچھے نہیں ہیں۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے۔ بس اب اللہ سے یہی التجا ہے کہ اللہ اب مجھ سے تو کوئی امتحان مت لے، میں ہار چکی ہوں۔ تیرے امتحان میں اللہ پاس نہیں ہو پائی۔ 13 سال ہو چکے، میں فیل ہو چکی ہوں اللہ۔ میں مجبور ہو چکی ہوں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، سوسائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اے میرے اللہ، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ایسی کون سی غلطی اللہ مجھ سے ہو گئی، کس چیز کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ کیوں میں ایک مظلوم عورت، ایک یتیم بے سہارا عورت، جس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، سب لوگ مجھے کیوں ستاتے ہیں؟ کیا میرے اندر دل نہیں ہے؟ اگر میرا پریوار نہیں ہے تو کیا میرے اندر دل نہیں ہے؟ کیا تو نے میرے شریر کے اندر جان نہیں ڈالی؟ جو لوگ بے-رحمی سے کوڑ دیتے ہیں۔ اللہ، میں تو تیرے ایمان کی خاطر ان مسلموں میں شادی کی ہے اللہ۔ میں نے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے، ورنہ میں چاہتی تو میں اکیلی بھی رہ سکتی تھی۔ لیکن یہ ظالم دنیا، یہ گندی نظر کے لوگ ایک اکیلی عورت کو بھی نہیں جینے دیتے۔ اور اللہ، میں مائنڈلی بھی بیکار ہو چکی ہوں۔ میرے اندر دماغ میں بھی ہمت نہیں رہی۔ مجھے بیزار کر دیا ان کچھ چند ظالم لوگوں نے، مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوں اللہ۔ اب ہمت نہیں ہے میرے اندر ظلم سہنے کی۔ میں نے چھوٹے پن سے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے۔ میں نے پہلی شادی بھی میں نے مسلموں میں کی ہے۔ پھر میں نے جب اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، 8 سال میں اس کے ساتھ رہی، 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی ہوئی، ایک بیٹا ہوا، تو اللہ میں اس کو چھوڑ کے چلی آئی۔ پھر میں 3 سے 4 سال اکیلی رہی۔ پھر میں نے مسلم ہی پریوار میں شادی کی، صرف اللہ اس لیے کہ میرا ایمان میرے ساتھ رہے، تیری نعمت میرے ساتھ رہے، تیرے قرآن کی تلاوت میں کرتی رہوں۔ بڑا بیٹا میرا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ میری بہت اچھا تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اور میں اس کی دستار بندی بہت اچھے سے کراؤں۔ لیکن اللہ، مجھے نہیں لگتا یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں گی۔ میں بہت ہمت ہار چکی میرے اللہ۔ میرا ایمان پکا ہے، میرا ایمان سچا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنا رہی ہوں۔ اور جو 2 بیٹے ہیں میرے چھوٹے، میری خواہش تھی کہ میں ان کو بھی حافظ قرآن بناؤں، اپنی بیٹی کو بھی عالمہ بناؤں۔ لیکن یا اللہ، کچھ لوگوں نے مجھے مرنے پہ مجبور کر دیا۔ یا تو مجھے اپنی موت اس رمضان کے مہینے میں اپنی موت دے دے۔ یا اللہ، شیطان کو تو نے قید رکھا ہے، جنت کے 7 دروازے کھلے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو میں خود چل کر کے تیرے پاس آ جاؤں۔ میں بہت ہمت ہار چکی مولا، بس اب مجھ سے امتحان مت لے۔ میں بہت ٹوٹ چکی ہوں۔ کیا میرے اندر جان نہیں ہے؟ میرا پریوار نہیں ہے؟ میں یتیم ہوں تو میرے سینے میں بھی تو دل دیا ہے تو نے اللہ، میرے شریر میں بھی تو جان دی ہے۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے اللہ، کوئی کہیں کچھ مارتا ہے پیٹتا ہے اللہ، مجھے بھی درد ہوتا ہے، میں بہت ٹوٹ جاتی ہوں۔ تو میرے اللہ، اپنے اس پاک ماہ رمضان کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے، یا تو مجھے میری زندگی سے اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ، میری زندگی میں سکون دے دے مولا، سکون دے دے۔ میرے سر میں اتنی دقت، اتنی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے اب۔ میں بہت امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کی، لیکن اللہ نہیں ہو پائی۔
اور میری جان کی دشمن ایک عورت ہے جو مجھے نہ جینے دے رہی ہے نہ مرنے دے رہی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے اور وہ میرے ہی گھر کی ایک عورت ہے۔ میں نام نہیں بتا رہی ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری موت کا ذمہ دار وہ عورت اور اس کے مائکے والے ہوں گے، کیونکہ میری زندگی بہت زیادہ اس نے جہنم کر رکھی ہے۔ میری ساری خوشیاں اس نے چھین رکھی ہے، کرا کرا کے اس نے مجھے بیمار ڈال رکھا ہے۔ ہر وقت جادو ٹونوں میں رہتی ہے۔ اس کے اپنے لوگ مجھے بتاتے ہیں، ایڈریس تک دیتے ہیں کہ وہاں کرایا تجھے جا کر، لیکن میرے اللہ مجھے معاف کرنا اگر میں غلط قدم اٹھا لوں۔ مجھے وقت دینا، مجھے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دینا میرے اللہ، تاکہ کیونکہ میں دنیا کی ٹوٹی ہوئی ہوں، دنیا کی ماری ہوئی ہوں،